اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح کا پیار کرتے ہیں، کس قسم کا تعلق رکھتے ہیں۔ مولیا صاحب یہ دعا مانگا کرتے تھے، مولیا صاحب، اے اللہ جو تیرا تعلق تیرے بندوں کے ساتھ ہے، اس تعلق کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرما۔ پھر احساس ہوتا ہے، فرماتے تھے پھر ایسا ہوتا تھا ہر مسلمان مجھے اپنے بیٹے یوسف کی طرح لگتا تھا۔ میرا بیٹا ہے اور میں ملک کا بادشاہ ہوں اور وہ میرا بیٹا نافرمان ہے، میں اس کو برا بھلا کہوں، جو بھی کہوں، whatever I say to him is a separate thing, but if you will say something wrong about him, I will not like it. Will I like it? I will not like it. And what if I'm the president of the country and you're living in my country and I know you're talking ill against my son? I will not like it. تو یہ تو میں ہوں، میرے سے زیادہ میرے بیٹے سے پیار کرے گی میری بیوی یعنی اس کی ماں، اور اس سے 70 گنا زیادہ پیار کرے گا اس سے میرا اللہ۔ ہاں، تو اس رب کے سامنے جب اس کے بندے کی برائی ہوتی ہے تو دو کام ہوتے ہیں میرے دوستوں، دو کام ہوں گے۔ پہلا یہ ہوگا، جو انسان کسی دوسرے انسان کی برائی اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے، اللہ اس کو دو عذاب دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عذاب یہ ہوتا ہے، وہ سارا وقت غصے کی حالت میں رہے گا، وہ سارا وقت غصے کی حالت میں رہے گا۔ اللہ ساری زندگی اس کو کوئی نہ کوئی غم لگا کر رکھیں گے، میری اس بات کو یاد رکھنا۔ اور ایک معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، وہ کیا کہ جیسے جس کی برائی کرے گا نا کوئی انسان، جیسے یہ انسان اس کے سامنے آئے گا، اللہ کا ایک آسمانی نظام چلتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو کہے گا یہ تیرا خیر خواہ نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یار یہ مجھے کیوں نہیں اچھا لگ رہا۔ آپ اس سے ملیں گے، بات کریں گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ کیوں نہیں مجھے اچھا لگ رہا۔ اور اس کے علاوہ جو غیبت کرے گا وہ ویسے ہی اپنی ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں اس کے حوالے کر دے گا۔ لوگ کہا کرتے تھے امام ابو حنیفہ is a great miser. People used to say Imam Abu Hanifa is a great miser. People talk against him but he never ever talks against anyone. People end up giving their hasanat to Imam Abu Hanifa. He never gives any of his hasanat to anyone. So they used to say he's a great miser. تو میرے عزیز دوستو، ہم اس دنیا میں we have come in this world to become عبد، اللہ کے بندے بننے آئے ہیں ہم اس دنیا کے اندر۔ اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے تو اللہ نے ان کی بندگی کی تعریف کی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ ہم تو بندہ بننے آئے ہیں یہاں پر، اپنی ساری خواہشات کو مارنے آئے ہیں۔ میں نے یہ جو گشت تھی، یہ میں ابھی آپ کو جو ہم نے گشت کی تھی عامر بھائی کی طرف، اس میں نے دیکھا تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ لوگ انبیاء کے دوست کیسے بنتے تھے، کیونکہ انبیاء اپنے آپ کو لوگوں کے نفوس کے آگے جھکا دیا کرتے تھے۔ انبیاء، میں نے دیکھا مولانا نے اپنے آپ کو عامر خان کی جو باتیں تھیں، اس کا جو کام تھا، اس کے آگے جھکا دیا۔ اللہ کی شان، مولانا کے بیٹے نے اس نے ایک پروگرام کیا تھا ایسا جس کے اندر جو سوسائٹی کے اندر the ills that were happening in the society, he did a program on that. His son saw it and his son explained them to Maulana. Maulana remembered a few things, so Maulana started speaking about it. He was amazed. Maulana said, you did this? اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث یہ ہے۔ So he was amazed. Really? Is this what the Prophet of Allah said about this? He says, yes. You did a program on women. This is what Allah says about a mother in Islam. This is what the Prophet of Allah says about a wife in Islam. And this is how he was with his wives. This is what the Prophet of Allah has to say about daughters in Islam. This is what the Prophet of Allah has to say about sisters. And he was absolutely flabbergasted. He said, I didn't know that this is what Islam is. Then Maulana says, I'm going to write this, everything in English, and I'm going to send it to you. Maulana said, then you did a program on water. This is what the Prophet of Allah has to say about water, using water. He says, then you did a program about earning properly. He says, Islam has a big chapter against haram. Islam
इस्लाम के अंदर हराम बहुत बुरा समझा जाता है, इस्लाम के अंदर दावत दी जाती है हलाल कमाने की। And this is what the Prophet of Allah has to say about this, and this is what Allah has to say about this. तो वो सबकॉन्शियसली दीन की बात सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया। 2-2.5 घंटे उसने खुद बात की, 3.5 घंटे फिर उसने मौलाना की बातें सुनी। My dear brothers, we just recently lost one of our elders. His name is Bhai Wasif Manzoor Sahab Rahimullah. And we just lost him about 6 months ago. Wallah, believe me. And his namaz-e-janaza was in Darul Uloom Karachi. Almost 200,000 people came there on his namaz-e-janaza. The entire roads around the Darul Uloom were absolutely blocked, And Mufti Taqi Usmani Sahab, who's the muhtamim there, pleasantly we were surprised. He had no idea who this gentleman was. So when he was being taken to his qabr, as we were taken to his qabr, and I had heard Bhai Wasif Manzoor Sahab's tens of hundreds of bayan, and he used to talk about akhirat a lot, and he used to say, मौत के वक़्त ऐसे होगा और ऐसे होगा, और अल्लाह के नेक बंदे को मौत ऐसे आएगी, और उसको फरिश्ते ऐसे खुशखबरियाँ देंगे. He used to talk a lot about it, and he used to talk a lot about qabr, and he used to talk a lot about hashr in his bayans, and his bayan was going on. He used to talk a lot about these things, and then he used to give a lot of basharats of Allah, that to his pious people, Allah will be like this and Allah will be like this. So as we were putting him in his lahad, and as we were putting him in his qabr, wallah, the things that I remembered, one gentleman sitting, there's a gentleman said to Bhai Wasif Manzoor, as we were putting him in his qabr, Bhai Wasif Manzoor, the things that you used to say to us, now you are experiencing them yourself. भाई वासिफ मंजूर साहब, जो बातें आप अपने बयानों में हमें सुनाया करते थे, आज अपनी खुली आंखों से आप उनको खुद देख रहे हैं. हाँ, यही बातें आप हमसे करते थे ना, आज आप इन सारी बातों को अपनी आंखों से देख रहे हैं. तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये दुनिया की हकीकत है. So I just died right there and then. I couldn't believe that he said it to me. I just kept looking at him. So then he suddenly said to me, you didn't like what I said. I just couldn't say anything. He says, मैं क्या करूं? I know it's wrong, लेकिन मेरा इकलौता बेटा है. हाँ जी, मेरा इकलौता बेटा है. So I said, like everybody, like what we've been told by our Tablighi brothers, when you were not sure about something, you do a mashwara with your elders, right? So I said, जी मैं मशवरा करूंगा, फिर बताऊंगा आपको. So I went to one of my elders and I said this to him, and he just went quiet, and he started looking down, and I remember then he raised his face and I saw tears coming out of his eyes. He says, I'm waiting for the day to meet a father. I'm waiting for the day to meet a father when the father is going to say to his son, oh son, you are my only son. I realize that you want this thing, लेकिन बेटा मैं क्या करूं, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं है. So he said to me, I'm waiting to meet a father like this. So my dear brothers, when you'll say to Allah, oh Allah, I love you,